السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي سبحان الله سبحان الله أحدهما كتاب الله وأهل بيته وأهل بيته لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اہل بیتک فی سفینۃ نوح پیارے حاضرین، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، مریدین، عاشقین، چاہنے والوں، اللہ کا کروڑ احسان ہوا۔ رسول خدا رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے خواجہ معین الدین حسن حسینی حسینی چشتی سنجری ثم اجمیر رحمت اللہ علیہ کی چھٹی شریف کی نورانی محفل میں ہمیں آستانہ خواجہ چمن میں جمع کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا اور احادیث پیش کیے، اس کا ترجمہ پہلے سنا ہے۔ اللہ نے شروع میں کلام میں جو الفاظ فرمائے الف سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے، پھر لام میم، پھر کہا یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن پاک، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں اور عیب نہیں ہے، ذرا برابر یہ کو الف لام میم۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ اکابرین سے پوچھا گیا، بہت سے خاموش ہو گئے، اس میں جو اللہ والے تھے وہ کچھ بولے۔ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بیٹھ کر اسی پہ مشاہدہ کیا، الف لام میم، تو عرش پہ الف احمد، عرش پہ الف احمد، پھر جو درمیان ہے لا کچھ نہیں، پھر فرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اسی سے نکلا ہوا نور علی شیر خدا علیہ السلام، پھر اسی سے نکلا ہوا نور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر اسی نور سے اللہ نے جو پھر ایک خطرہ نکالا، امام حسن علیہ السلام، اسی نور سے امام حسین علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام زین العابدین علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام محمد باقر علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام علی رضا علیہ السلام،
پھر اسی نور سے امام تقی علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام جواد الفلی نقی علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر اسی نور سے امام محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ 12 نور کے جو خطرے ہیں، نور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سارے ایک نور ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت شروع ہوئی، ختم ہوئی، پھر امامت شروع ہوئی، ختم ہوئی۔ آل نبی کو پھر کسی گھرانے کو نہیں دیا گیا، کیونکہ شب معراج میں جو بار امانت اللہ نے شب معراج کے وقت دیا، اللہ پاک نے اے میرے محبوب یہ بار امانت لو۔ اس وقت میں جو گفتگو ہوئی نماز کی آپ سنے ہیں، 50 وقت کی نماز دی گئی، پھر اسے گھٹا کر موسیٰ علیہ السلام کی جو تمنا تھی، دید کی، اللہ نے چھٹے آسمان پہ ان کی مراد کو پوری کیا۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں اپنے جلوے دکھائے گئے، کیونکہ ربی ارنی لن ترانی کا جو وعدہ تھا وہی دور پہ، دور سینا پہ اللہ نے پورا کیا، چھٹے آسمان پہ بار بار دیدار کرنا ہے۔ کس کی شکل میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ پھر جب اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو کس کی آواز میں ہو رہی تھی؟ مولا کائنات شیر خدا علی علیہ السلام کی آواز سے اللہ نے بات کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب کائنات، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، علی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کے دل میں مولا کائنات سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ میں نے دیکھا آپ کے دل کو کہ آپ کے دل میں علی شیر خدا علیہ السلام سے بہت محبت ہے، اس لیے انہی کی زبان میں بول رہا ہوں، انہی کی آواز میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ کا جو نور ہے اسی نور سے میں نے علی شیر خدا کو بھی بتایا۔ اے میرے محبوب تھوڑا بائیں طرف دیکھو، دیکھے تو علی شیر خدا کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ مولا کائنات کھڑے تھے۔ میرے محبوب یہ ایک ہی نور ہے، اس نور سے آپ دونوں کو بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے علی علیہ السلام تو آپ ایک ہی نور ہے، آپ آئے تو علی بھی آئے ہیں علیہ السلام۔ اللہ نے وہاں دکھایا تو مولا کائنات اللہ نے وہاں امت کے لیے سردار بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے غدیر خم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہاتھ پکڑ کر سارے صحابہ کے نزدیک فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں پوری امت کا سردار میرے علی بھی ہے، میرے امت پوری امت کے سردار میرے علی شیر خدا ہے۔ مولا سردار، سردار یہ تو مولا یہ تھا۔ پھر کیوں وہ بار امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا کر علی شیر خدا علیہ السلام کے پاس تھی، اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صدیق ہوں، صداقت کا پیغام سب کو دے دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، میں عدالت کو قائم کر دوں، سب پہ عدالت قائم کر دوں۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے، میں سخی ہوں، سب پہ سخاوت کر دوں گا۔ نہیں، جب مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اس طرح رب کائنات نے مجھے بار امانت خلت عطا فرمایا۔ اے علی علیہ السلام آپ کیا کرو؟ اے اللہ کے رسول میں پوری امت کے عیبوں کو چھپا لوں گا، اس پہ اس چادر کو ڈال دوں گا۔ یہ بار امانت آپ کے لیے خلت اللہ نے عطا فرمائی، یہ لو علی علیہ السلام عطا کر دو، یہ آپ کی امانت ہے۔ کس کو عطا کرے؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہوا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آتی، امامت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، تو علی علیہ السلام کو بار امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ تو یہیں سے اشارہ بھی ہو گیا، امامت علی شیر خدا کے گھر سے چلے، پہلے امام علی علیہ السلام، آخری امام امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ نور چلتے ہوئے جو 12 نور کے قطرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اسی نور سے نکلے ہوئے حضور غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اسی نور سے خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول نائب نبی نائب مصطفیٰ قطب المشائخ بدر ہے یہ عطائے رسول. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پھر پیش کیا تھا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جن باتوں سے روک کے رک جاؤ. اب اللہ کے رسول کیا کیا دیے؟ نماز دیے، ایمان کی دولت دیے، انسانیت کا سبق دیے، ماں باپ کے حقوق اولاد کے لیے، اولاد کے حقوق ماں باپ کے لیے، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، اپنے بھائی بہن دوست احباب یہ کیا رشتے، ان کے حقوق کیا ہیں، پوری زندگی کا سبق اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا. عمل کر کے دکھائے، برداشت کر کے دکھائے، پتھروں کی مار کھا کے دکھائے، پیٹ کو پتھر باندھ کے دکھائے، گالیاں سن کر دعائیں دے کر بتائے، کانٹوں پہ چل کے دعائیں دے کر بتائے، اپنی بیٹیوں کے طلاق برداشت کر کے امت کو پیغام دیے. یہاں تک کہ رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو اس دنیا کو نہ بناتا، لولا لما خلقت الدنیا. ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہر نبی کو نبوت ملی، ہر صحابی کو صحابیت کا شرف ملا، ہر کسی کو جو کچھ ملا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا. صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا، تڑپنا، مرنا، یہی اللہ نے ان کو سر پہ تاج پہنا کے دنیا میں روشن کر دیا. صرف ان کی محبت میں جینے مرنے والوں کا نام روشن کر دیا. وقت کے بادشاہوں کے نام لینا لوگ بھول گئے، مگر پیارے یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہ بناتا تو میرے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی مار کھا رہے ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کے دعائیں دے رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، بد دعا نہیں کرتے، دعائیں دے رہے ہیں. ہمیں زندگی کس طرح کرنا سکھا رہے ہیں عمل کر کے. جن کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، جن کے اشارے سے سورج پلٹ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پہاڑ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خاطر دور دور سے درخت، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہیں ہوتی اللہ سے حکم مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی دیدار کرنا ہے، مجھے چلنے کے لیے حکم دے. جیسے حکم ملا تو درخت دونوں طرف جھکتے ہیں، پھر مشرق سے مغرب، پھر مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، پھر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں. صحابہ دیکھ کے حیران، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ درخت دور تھا، اللہ کے رسول کی دیدار کو تڑپتا تھا. جب میرا گزر ہوا اللہ سے حکم ہوا اللہ سے مانگے تو اللہ نے حکم دیا تو یہ چلتے ہوئے آ کے مجھ سے ملاقات کیے، سلام پہنچا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کو پتھر بوسہ دے رہے ہیں اور جھک جھک کے حجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری کائنات میں روشنیاں ہی روشنیاں، اور جتنے جو باطل پرست تھے ان کے چہرے کالے پڑ گئے، ان کے بنائے ہوئے جتنے خدا تھے اونگے پلٹ گئے، بادشاہوں کے سروں سے تاج اچھل کے گر گئے، یہاں تک کہ تخت جو تھے تخت بھی الٹے پلٹ گئے. جو آگ جلتی تھی ہزاروں سال سے بجھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری کائنات میں ایمان کی روشنیوں کے اشارے ہی اشارے تھے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیٹ کو پتھر باندھ کے ہمیں پیغام دے رہے کس طرح زندگی کرنا ہے. صرف بتائے نہیں، عمل کر کے بتائے. یہ بیوی کیا ہے، خود شادی ہو کر اپنی اولاد کی پرورش کر کے بتائے. بھائی بہن کیا ہے، جینا سکھائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے کس طرح زندگی کرے بتائے. چچا کیا ہیں، رشتے کیا ہیں، سارے عمل کر کے بتائے. ایسے اللہ کے رسول جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، یہاں تک کہا کہ اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بنانا ہوتا، میرے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے. اس لیے اللہ پاک نے اشارہ دیا الف لام میم. عرش پہ رحمت، جبرائیل علیہ السلام پیغام دنیا میں نور البشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کے جب آئے تو کائنات کو بتانا تھا، پورے آنے والی نسلوں کو بتانا تھا، بندوں کو بتانا تھا. فرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آ رہے اور اللہ قرآن میں بتا رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن اگر اللہ کا یہ کلام پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کا کلام اگر پہاڑوں پہ اتارتا تو بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. مثال دیا گیا ایسے اللہ کے رسول ہے میرے محبوب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اللہ نے اتارا. کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے خود کہہ دیا یہ میرے حبیب ہیں، میرے محبوب ہیں، انہی کے خاطر میں نے سب کچھ بنایا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، میرے بعد اگر ان دونوں کو آپ چھوڑ دو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کے سینے سے ایمان نکل جائے گا. یا رسول خدا وہ کون سی جو بھاری چیزیں ہیں؟ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، وعترتی واہل بیتی، ایک میری اہل بیت، ایک میری اہل بیت. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب فرما دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا اتنے صحابہ ایمان لے کر آ رہے، ان کے لیے کھانا پینا لنگر خدمت گزاری ہو رہی ہے، یا رسول خدا ہم سارے مل کر مشورہ کیے کہ آپ کے پاس کچھ تحفہ پیش کرے تاکہ ان کی خدمت میں آپ لے لیں. آیت اتر گئی، کہہ دو میرے محبوب جو آپ نے ان کے لیے پتھروں کے مار کھائے تھے، آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، مکے سے ہجرت کیے مدینہ شریف کی طرف، یہاں تک کہ مکے میں رہ کر گھر سے باہر نکالے تھے آپ کو، مکے والوں نے ستایا تھا آپ کو، پتھروں سے مارا تھا، گالیاں دیے تھے، سر پہ کچا ڈالا گیا تھا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا تھا، آپ کی آل کو ستایا جائے گا، سر کاٹ دیے جائیں گے، کربلا گزر جائے گا. کہہ دو ان قربانیوں کے بدلے اے میرے صحابہ، اے میری امت، اے اللہ کے بندوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. کیا فرمائیں؟ میری آل سے محبت کرو. کیا فرمائیں؟ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرو، میں کچھ نہیں مانگتا. اشارہ دیا تو میں نے آپ کو پہلے جو آیت فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی نسل اس میں عیب نہیں ہے، عیب کی گنجائش بھی نہیں ہے. اس اہل بیت کے گھرانے کے اوپر تھوڑا برابر بھی آپ شک کریں گے آپ کا ایمان جا سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے چلتی پھرتی کتاب، یہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولا کائنات چلتا پھرتا قرآن ہے. ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یہ وہ کتاب ہے چلتا پھرتا قرآن ہے. امام مولا حسن علیہ السلام، امام مولا حسین علیہ السلام، انہی کی نسل سے امام سجاد زین العابدین علیہ
السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام. یہ وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے چلتا پھرتا جس میں عیب نہیں ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علیہ السلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ کتاب ہے امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ وہ قرآن پاک ہیں جن کا نام ہے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام جواد الفعلی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام محمد مہدی صاحب الزمان. یہ وہ قرآن ہے چلتا پھرتا، ان کو تھام لو گے ہدایت مل جائے گی. اور کس کو ہدایت ملے گی؟ متقیوں کو ہدایت ملے گی. اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین. ان کے بارے میں اس کتاب سے ان کو ہدایت ملے گی جو تقوی یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جنت و دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی ہیں، ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ اس کتاب سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، عطرت کرو. عطرت کے معنی مچھلی اگر پانی سے نکال دے تو تڑپ جاتی ہے، جی نہیں سکتی. اس طرح اہل بیت سے میری آل سے محبت کرو. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے. اہل بیت کا فی سفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. مثال دے دیے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے مگر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 100 سے کم تھے. کتابوں میں ہے کہ 70 پر 6 یا 70 پر 7 ان کو ملا. باقی پرندے جوڑے تھے، جانوروں کے جوڑے تھے. یہاں تک کہ آخری وقت آیا کہ بیوی بھی ایمان نہیں لائے، بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. بڑے درد سے دروازہ بند کر رہے تھے، طوفان آیا، بارش آیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی جگہ تھوڑی طوفان آئے گا، بارش آئے گا، کیا سب کچھ بھر جائے گا، ڈوب جائے گا؟ نہیں، اتنا کہاں سے آ جائے گا؟ ہم تو جھاڑوں پہ، چھتوں پہ، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. نہیں ایمان لائے تھے. دروازہ بند کرتے وقت اپنے بیوی کی طرف بھی دیکھے تھے، اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھے تھے، مگر آواز آئی جو آپ کی باتوں پر اور آپ پر مجھ پر ایمان نہیں لائے چھوڑ دو، ان سے کوئی رشتہ نہیں. دروازہ بند کر کے آخر کیا ہوا؟ اتنا طوفان اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آیا، سب کچھ ڈوب گیا. کشتی میں جتنے تھے وہی بچے. تو اشارہ دے دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا فی سفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. آجو اس کشتی میں تم سب بچ جاؤ گے. اگر اس کشتی کو آپ ہل رہی ہے کیونکہ لہریں اڑتے ہیں سمندر میں، آپ ڈر کر اگر کودو گے تو بھی فنا ہو جاؤ گے. یہ تو ہلتی ہوئی تمہیں سمندر پار کر کے منزل پہنچا دے گی، مگر اپنا ایمان سنبھال کر اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو. یہاں بہکانے والے بہت ہوں گے، ایمان کو لوٹنے کے لیے الگ الگ شکلوں میں، یزیدیت کی شکل میں یا دجال کی شکلوں میں آئیں گے، مگر تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے. مگر تم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ گئے ہو، گھبراؤ نہیں، کیونکہ اس کشتی کو چلانے والے خواجہ معین الدین چشتی ہے. اس کشتی کو چلانے والے غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان کی کشتی میں جب ہم بیٹھے ہیں تو سب کا بیڑا پار لگا دیں گے. یہ وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں. اس کتاب کو آپ نے بنا شک کے تھامنا ہے. جب آپ اگر تھام لیے، چلتا پھرتا قرآن مل گیا، اس کشتی میں بیٹھ گئے، آپ کی دنیا بھی کامیاب حسین ہو گئی، آخرت بھی آپ کی کامیاب ہو گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی تفسیر
عرش پہ احمد فرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاروں، مرید عاشقین چاہنے والا رسول کائنات امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جس طرح آپ ایک دکان جاتے ہیں کچھ پھل خریدنے، آپ چنتے ہیں، اچھے پھل دیکھ کر چن کے آپ اپنی تھیلی میں ڈالتے ہیں، اس کو توڑو میں اسے گھر لے جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت بنا کر اسی طرح یہ روح میری، یہ روح میری، یہ بندہ میرا، یہ امتی میری چن لیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جب رسول خدا نے ہمیں چن لیا ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوب نے تمہیں چن لیا ہے تو تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تمام نبیوں کی امت پیچھے، مگر میرے آخری نبی محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے؟ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں چاند و سورج بنے، جن کے صدقے میں عرش و قلم لوح بنے، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنے، ایسے رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گنہگار امت کے لیے دن میں بھی روتے ہیں، راتوں میں بھی روتے ہیں۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آنسو آتے، آنسو آتے، آنسو آتے، ختم ہوتے، پھر روتے، خون نکلتا۔ آنسو ختم ہو کر آنکھوں سے خون نکلتے۔ ہم گنہگاروں کے لیے انعام، سروں پہ تاج بہترین امت کا، پھر آنسو، پھر خون کے آنسو، اس کے ساتھ پتھروں کے مار کھانا، اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پتھر باندھنا۔ کیوں؟ اللہ میری امت کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنے بیٹیوں کے طلاق برداشت کرنا، اسی کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا جانا، اپنے وطن سے نکالا جانا، برداشت، بددعا نہیں، دعائیں دے رہے۔ اللہ انہیں بتانے میں تیرا رسول ہوں، میں معاف کرتا ہوں تو بھی معاف کر۔ برداشت کیے اور پیغام دیے، ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ میری امت میری طرف دیکھو، تمہیں جب تکلیفیں آتی ہیں گھر کے اندر یا باہر، میری زندگی کو دیکھو، میری بیٹیوں کے طلاق کو دیکھو، میرے بچوں کی قربانیوں کو دیکھو، میرے فاقے کو دیکھو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہزاروں قسم کے جنت سے لذیذ میوے اتار دیتے، بہترین کھانے اتار دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کو 5 لاکھ صحابہ کو ان کے اللہ نے جنت سے من و سلوہ اتارا۔ جن کے صدقے میں اللہ بنایا